حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدقہ بہت افضل ہے جو ضرورت کے وقت میں دیا جاتا ہے. آج جو ہے ہر ایک کو اپنے رقم کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے صدقہ کرنا یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے. تو ایسے موقع پر ہم جو ہے خوب لوگوں میں اپنی رقم کو صدقہ کرنے کی، غریبوں میں مدد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس وقت کا صدقہ بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ثواب دلائے گا اور بہت زیادہ اجر کا ذریعہ بنے گا. محترم حضرات، علماء کمیٹی کی جانب سے سب سے پہلے تو ہم تمام شہریان بیجاپور اور ضلع بیجاپور کو اور عموماً پورے بھارت واسیوں کو رمضان المبارک کی آمد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے اس رمضان کے آنے کو اور اس رمضان کے ملنے کو بے انتہا قبول فرمائے اور اسے جو ہے اچھی طرح سے مکمل طور سے عافیت کے ساتھ میں اللہ پورا فرمائے، اس کی ہم دعا کرتے ہیں. آج کی ہماری یہ علماء کمیٹی کی طرف سے پریس میٹ کا اہم مدعا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور اس لاک ڈاؤن کے درمیان میں ہماری عبادتیں بھی چل رہی ہیں، اور چونکہ رمضان کا مہینہ جو ہے خاص طور سے عبادت کا مہینہ ہے، تو اس عبادت کے مہینے میں ہر مسلمان جو ہے اس بات کا شوق رکھتا ہے کہ کیسے جو ہے وہ خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرے. تو ایسے موقع پر جو تراویح کا معاملہ ہے ہمارے سامنے، یہ سب سے بڑا مدعا ہے اور معاملہ ہے کہ تراویح جو ہے ہم کیسے پڑھیں. اس سلسلے میں علماء اکرام نے اور کرناٹک امارت شریعہ نے اور جو ہے امارت شریعہ بہار پٹنہ نے اور دارالعلوم دیوبند نے، ان تمام لوگوں نے جو ہے اس کے انسٹرکشنز جاری کیے ہیں کہ کس طرح ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے. تو جس طرح ہم لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے، ایسے ہی جو ہے اپنے گھروں کے اندر میں ہم تراویح بھی پڑھیں گے. جو لوگ مسجدوں میں 4 لوگ نماز پڑھتے تھے، وہی 4 لوگ جو ہے وہ تراویح کا اہتمام کریں گے. باقی لوگ جو گھروں کے اندر میں تھے، وہ گھروں کے اندر میں تراویح پڑھنے کا اہتمام کریں گے. اب یہاں 2 باتیں ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں بسہولت آسانی کے ساتھ میں حافظ صاحب تراویح پڑھا سکتے ہیں تو حافظ صاحب تراویح پڑھائیں، یہ بہت بہتر ہے. اس لیے کہ اگر درمیان میں لاک ڈاؤن کھل جاتا ہے تو پھر کنٹینیو جو ہے وہ اپنا قرآن مکمل کر سکتے ہیں، اگر آسانی کے ساتھ میں ایسا ممکن ہے. اور اگر ایسا آسانی کے ساتھ میں ممکن نہیں ہے اور کسی بھی حافظ صاحب کا مسجد میں پہنچنا کسی وجہ سے مشکل ہے یا ان کے آنے کی وجہ سے لوگ بھی مسجدوں میں آ جاتے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے مسجدوں کے اندر میں علم طرح کے ذریعے سے اپنے تراویح کو ہم لوگ مکمل کر لیں. جو مسجد میں امام صاحب ہیں، مؤذن صاحب ہیں، جو منتظمہ ہے 4 افراد کی، وہی امام اور وہ 3 افراد ملا کر کے جو ہے اپنی تراویح کو علم طرح کیفہ کے ذریعے سے جو ہے وہ مکمل کر لیں. اور گھروں میں جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ایسی ہی ہماری تراویح کی بھی نماز ہوگی. اور وہ آسان ہے کہ اگر کسی کو 10 سورے یاد ہیں تو اس کے لیے تو کوئی مشکل بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو 10 سورے یاد بھی نہیں ہیں تو 4 سوروں کے ذریعے سے جو ہے وہ آسانی سے تراویح کو مکمل کر سکتا ہے کہ 4 سورے پڑھ لیے، پھر جو ہے پھر 4 رکعت میں پھر وہی 4 سوروں کو ریپیٹ کر دیے، پھر 4 رکعت میں وہی 4 سوروں کو ریپیٹ کر دیے. اس طرح سے جو ہے وہ 4 سوروں کو آدمی مکمل کر سکتا ہے. اپنی تراویح اس کے ذریعے سے آسانی سے ادا ہو سکتی ہے. اگر اس کے باوجود بھی اگر کسی کو 4 سورے بھی یاد نہیں ہیں تو 2 سوروں کے ذریعے سے بھی اپنی تراویح کو مکمل کیا جا سکتا ہے. اگر کسی کو صرف 2 سورے یاد ہیں تو وہی 2 سورے 2 رکعت میں ہو گئے، پھر دوسری 2 رکعت میں پھر 2 سورے ہو گئے، پھر دوسری 2 رکعت میں پھر 2 سورے ہو گئے. تو وہی سوروں کو ہر 2 رکعت کے اندر میں ریپیٹ کر کے اپنی 20 رکعت کو ہم مکمل کر سکتے ہیں.
اس طرح بھی آسانی کے ساتھ ہم تراویح کو اپنے گھروں کے اندر میں ادا کر سکتے ہیں۔ اتنا سب اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور اس وقت میں جو ہے باہر نکلنا جو ہے وہ موت کو دعوت دینا ہے، اور باہر نکلنا جو ہے وہ ایک قوم کی بدنامی کا سبب بن رہا ہے، اور باہر نکلنا جو ہے وہ ایک قوم کو ٹارگٹ بنانے کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے ہمارا اس وقت میں جو ہے صبر کرنا بہت ضروری ہے، اور صبر کے ساتھ میں اپنے گھروں کے اندر میں رہ کر کے تراویح پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور ایک گزارش یہ تھی ہماری کہ یہ لاک ڈاؤن کا جو ہے فائدہ اٹھاتے ہوئے تمام لوگ اپنے گھروں کے اندر میں روزے کا خاص طور سے اہتمام کریں، روزے کا وقت جانیں، چاند کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ کب جو ہے وہ چاند نکل رہا ہے، اور اس کے اعلان کی طرف میں توجہ رکھ کر کے روزے کو مکمل طور سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی جو ہے وہ مکمل روزے رکھنے کا اہتمام کرے، اس لیے کہ ان حالات میں تو بہت ہی زیادہ ضروری ہے، چونکہ یہ لاک ڈاؤن ایک اللہ کی طرف سے عذاب کی طرح سے محسوس ہو رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ہے ہمیں نیک اعمال کی طرف آنا ہے۔ ان میں روزہ جو ہے بہت بڑی چیز ہے، کہ روزہ ہی ایک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ خود اپنی ذات سے بندے کو دیتے ہیں، اور جو ہے اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ تو اس لیے روزے کا ہم لوگ خاص طور سے اہتمام کریں۔ اور اس موقع پر میں دو باتیں بہت خاص طور سے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اسے آپ بہت غور سے سنیں۔ وہ یہ ہے کہ رمضان میں عام طور سے مدارس والے چندے کے سلسلے میں ہمارے پاس میں آتے تھے، لیکن اب یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ مدارس والے اپنے چندے کو نہیں آ سکتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے ہم اگر کسی مدرسے کو ہمیشہ سے، جو بیجاپور ضلع کے باہر کے مدرسے ہیں، ان مدرسوں کو ہم دیتے آئے ہیں ہر سال، تو اگر ان کی رسید ہمارے پاس میں موجود ہے تو اس مدرسے کو کانٹیکٹ کریں، اور کانٹیکٹ کر کے جو ہے ان کے اکاؤنٹ کے اندر میں جو ہے وہ ان کی رقم ڈالنے کی فکر کریں، تاکہ جو ہے ان مدرسے والوں کو جو رمضان میں مدد ملتی تھی اس کا جو ہے ان کو بھرپور اس کا فائدہ ہو۔ اس کی ہمیں کوشش کرنا ہے۔ اگر ہم اس طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں رقم نہیں ڈال سکتے ہیں تو پھر ان کے حصے کی رقم جو ہے ہم نکال کر کے ان کے مدرسے کے نام کے ساتھ میں وہ رقم نکال کر کے پاکٹ میں ڈال کر کے رکھ دیں۔ اگر ہم نے اس کی نیت رمضان میں ہی کر لی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں رمضان میں اس صدقہ دینے کا ثواب اللہ عطا فرمائیں گے، اور رمضان میں وہ زکوٰۃ دینے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ تو ضلع کے باہر کے مدرسوں کے تعلق سے ہوا، اور رہ گئے ہمارے ضلع کے مدرسے، تو ہمیں جو ہے اس وقت میں ان کی طرف بہت خاص طور سے توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ایسے وقت میں مدرسے جو ہے وہ بحران کا شکار ہو جاتے ہیں۔ عام طور سے مدرسوں کی جو مالی حالت ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے کمزور ہوتی ہے، اور امت مسلمہ کے افراد ہی اپنی جو ہے چندے کی رقم سے ان مدرسوں کو چلاتے ہیں۔ تو اس وقت میں جو ہے بہت زیادہ ان مدرسوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنا جو ہے چندے کی رقم، زکوٰۃ کی رقم، صدقے کی رقم جو ہے غریبوں میں تقسیم کرتے ہوئے مدرسوں کو بھی عطا کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے ہماری جو علماء اور حفاظ کے تعلق سے ہے۔ یہ علماء اور حفاظ اکرام آپ حضرات جانتے ہیں کہ بہت کم تنخواہ میں ہماری مسجدوں کے اندر میں خدمت کرتے ہیں، سالوں سے ہماری مسجدوں کے اندر میں خدمت کر رہے ہیں، اور آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے یہ ایک ایسا موقع ہمارے سامنے آ گیا ہے کہ جو ہے یہ علماء اکرام مسجدوں کو نہیں آ سکتے ہیں، یا کہ تراویح نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ تو میں تمام مسجد کے ذمہ داروں سے اور مسجد کے متولیان سے میں گزارش کرنے جا رہا ہوں صدر علماء کمیٹی کی جانب سے کہ آپ جو ہے ایسے موقع پر جہاں اور غریبوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ ہم ان پر جو ہے اپنی رقم دیں اور صدقہ و خیرات کریں، تو ایسے موقع پر ہم جو ہے اس ہدیے کے ذریعے سے ان علماء اور حفاظ کا بھرپور تعاون کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس وقت میں ان کے اوپر بھی حالات ہیں جیسے امت کے اوپر میں حالات ہیں، اور وہ بہت کم تنخواہ میں سالوں سے ہمارے پاس میں کام کرتے ہوئے آئے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے ہمیں ان علماء اور حفاظ کی بہت زیادہ جو ہے خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ہر رمضان میں ہم ان کو جتنا ہدیہ دیتے تھے، اس رمضان بھی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس ہمت کو قبول فرمائے کہ آپ کوشش کر کے جو ہے اتنا جو ہے ان کی مدد کرنے کی فکر کریں، تاکہ ان کا رمضان بھی اچھا گزرے۔
اور پھر جو ہے کچھ ضروری آخر میں آپ حضرات سے باتیں ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کو ہم غنیمت جانیں، فرصت کا وقت ہے، اللہ نے دیا ہے، اس میں ہم کچھ عمل ضرور کریں۔ یہ اب جو ہے رمضان کا اپنا ایک شیڈول بنائیں کہ جو ہے میں کب اٹھوں گا اور جو ہے کب جو ہے کتنا قرآن پڑھوں گا، کتنا ذکر کروں گا اور کتنی نماز پڑھوں گا اور کتنی دیر ہمیں سونا ہے اور کتنے کام ہمیں کرنا ہے، اس کا پورا رمضان کا شیڈول بنا کر کے اس کے حساب سے اپنا رمضان گزارنے کی فکر کریں۔ اور یہ نیت کریں بھائی، میں آپ سے بہت خاص طور سے یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ نیت کریں کہ پورے رمضان انشاءاللہ ہم گھروں کے اندر میں ٹی وی بند رکھیں گے۔ پورا رمضان جو ہے ہم ٹی وی بند رکھیں اور بالکل بھی جو ہے ٹی وی کو کھولیں نہ۔ پورا رمضان ہم استغفار کے اندر میں اللہ کو راضی کرنے کے اندر میں لگائیں، اس وقت میں بہت سخت اس کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ صدقہ بہت افضل ہے جو ضرورت کے وقت میں دیا جاتا ہے۔ آج جو ہے ہر ایک کو اپنے رقم کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع پر جو ہے صدقہ کرنا یہ جو ہے بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے سے ہمدردی کا مہینہ ہے، تو ایسے موقع پر ہم جو ہے خوب لوگوں میں اپنی رقم کو صدقہ کرنے کی، غریبوں میں مدد کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اس وقت کا صدقہ بہت زیادہ انشاءاللہ آپ کو ثواب دلائے گا اور بہت زیادہ اجر کا ذریعہ بنے گا۔ اور خاص بات جو میں آپ حضرات سے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں 4 چیزیں کرنے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ ایک جو ہے کلمہ طیبہ کی کثرت ہے، اور دوسرے استغفار کا حکم ہے، اور تیسرے جنت کو مانگنا ہے، اور چوتھے جو ہے جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ یہ 4 باتوں میں اپنے آپ کو لگائیں، اور جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے سلسلے میں یا مجیبو کو جو ہے روزانہ 15,000 مرتبہ ہر آدمی پڑھنے کا اہتمام کرے، اور پڑھ کر کے جو ہے اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس میں کتنی مرتبہ پڑھے ہیں اس کو دے دیں، یا یہ کہ جو ہے مجھ تک بھی پہنچا سکتے ہیں آپ کتنی مرتبہ جو ہے یا مجیبو پڑھے ہیں۔ یہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں تھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری میری بات یہ ہے کہ گھروں میں رہیں، اپنی حفاظت کریں، اپنی فیملی کی حفاظت کریں۔ جتنا ہم گھروں میں اپنے آپ کو رکھیں گے اتنا جو ہے ہماری بھی حفاظت ہوگی اور پورے ملک کی حفاظت ہوگی اور پورے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی۔ والسلام، شکیل احمد، صدر علماء کمیٹی بیجاپور۔ جڑے رہیے گا آپ کے اپنے چینل بیجاپور سمے کے ساتھ۔